السلام علیکم۔ دنیا بھر سے اردو شاعری کے مداحوں کی خدمت میں میرا سلام۔ میں آپ کا خادم اظہر ناظر، میرے چند مقبول اشعار اگر آپ تک پہنچے اور آپ نے ان کی پذیرائی کی اور اس پسندیدگی کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے کہ ہمارے آس پاس آج کل کتنے قبیلوں کے شاعر پاکستان میں موجود ہیں۔ تو میں خود اپنی سابقہ ویڈیوز میں اپنا تعارف کرا دیا کہ میں نے جو انگریزی ادبیات میں ایم اے کیا لٹریچر میں، اور ظاہر ہے ہمارا مطالعہ بھی ہے یا ہم اس فیلڈ سے ریلیونٹ بھی ہیں، تو ہم ڈیورنگ جو ہے مائی اسٹڈیز آئی جسٹ نیور تھاٹ دیٹ آئی ول بی اے پوئٹ الٹیمیٹلی۔ لٹریچر سے ظاہر ہے آپ کی وابستگی ہوتی ہے، تو کسی صنف سے آپ کی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے۔ تو مجھے فکشن زیادہ اچھا لگتا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ میں آگے جا کے ایک ناولسٹ بنوں گا، ناول نگار بنوں گا، اور میں اس حوالے سے ناول کو بڑا غور سے پڑھا کرتا تھا۔ شوکت صدیقی صاحب اور ولیم گولڈنگ، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ میرے پسندیدہ ترین ناول نگار ہے، اور بلا شبہ بڑے ادب میں بڑا دونوں کا نام ہے، اور انہوں نے ماسٹر پیسز جو ہے وہ تخلیق کی۔ تو میرا شاعری کا سفر جو ہے وہ میں 1995 میں جو ہے وہ بینکنگ کمیشن کے کمپٹیٹیو ایگزامز جوائن کیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے جو میرے ساتھ کچھ عرصہ مقیم بھی رہے، تو ان کا ایک ناصر مسعود ملک صاحب ہے ہمارے دوست، اب بھی ان باولپور سائڈ سے، ان سے ابھی بھی میرا رابطہ ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ دوسرے صاحب جو تھے شاید وہ سرائکی بیلٹ سے ہی تھے، تو وہ ان کا ایک مشہور جو ہے وہ شعر وہ معروف کوٹ کیا کرتے ہیں کہ اردو جہاں جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں میرا یہ شعر شناخت ہے میری۔ تو وہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ کوئی تعویذ و رد بلا کا محبت میرے پیچھے پڑ گئی۔ تو خیر ان کے ساتھ جو ہے وہ عدیم ہاشمی صاحب سے میری ان دنوں ملاقات رہی جب ہم بینکنگ اکیڈمی میں انڈر ٹریننگ تھے۔ یہ 95 کی بات ہے غالباً، تو ان کی رہائش یہاں تھی 6 روڈ کے پاس، یہی بلاک سیٹلر ٹاؤن میں۔ اب بڑے اچھے نفیس آدمی تھے، کچھ نشستیں ان کے ساتھ ہوئیں، چائے شائے پی۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات قطعاً نہیں تھی کہ میں خود کبھی شاعری کی طرف آؤں گا یا اردو شاعری میں جو ہے وہ طب آزمائی ہم بھی کریں گے۔ تو یہ بہت بعد میں جب میں ٹوکیو میں میری پوسٹنگ تھی اور میں فیملی میرے ساتھ نہیں تھی، تو مجھے بھی جب میں واپس آتا تھا آفس سے تو اکیلا اپنے اپارٹمنٹ میں ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں ٹوکیو ٹاور کے پاس میرا اپارٹمنٹ تھا، تو ظاہر ہے ان دنوں پھر فراغت تھی، تو میں نے لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا پہلا جو ہے وہ رینڈم جو مجموعہ کانچ کی نگری کے نام سے 2012 میں پاکستان واپسی پہ میں نے طباعت کے لیے دیا، اور وہ خیر وہ کوئی باقاعدہ شاعری نہیں تھی، وہ میری ابتدائی شاعری تھی اور اس کا آغاز تھا۔ اور اس کے بعد اب ظاہر ہے 12-13 سال اس بات کو گزر گئے، تو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تقریباً کم و بیش تمام ہی جو ہے وہ سو کالڈ شعراء یا شعراء آپ کہہ سکتے ہیں سارے اس وقت موجود ہیں، جو ڈیفرنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیٹیز اور بیک گراؤنڈ سے اور ڈیفرنٹ پروفیشن سے ہیں۔ تو مجھے بعض اوقات اس ویرائٹی پہ حیرت بھی ہوتی ہے اور رشک بھی آتا ہے کہ اب وہ اگر آغاز کر دیا جائے تو پہلے تو وہ کچھ خیر مستند فورمز بھی ہیں، اب جو ہے وہ اب صدرن پنجاب سے جو ہے کچھ ہیں، ایک صاحب لمبے بالوں والے بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور نام بھی لیا جاتا ہے جن کے شاعری کے بارے میں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کی شاعری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خود اس میں کنفیوز ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کے بارے میں ہم خود ابھی گفتگو میں اور کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔
تو شاید وہ جو ہے وہ شاعری کرتے ہی جو ہے وہ ینگسٹرز کے لیے ہیں، یا جو ایک کمرشل قسم کا جو ہے وہ ان کا ٹرینڈ ہے کہ جو چیز جو ہے وہ چلتی ہے بکتی ہے سو ٹو سے. تو یہ جیسے پنجاب کالج کے بچے ہیں، سپیریئر کالجز آگے پیچھے، جو یہ دوسرے، یا آپ کہہ لیں کہ جو ٹین ایج کے اینڈ پہ ہیں بچے، ان کو ان کی شاعری اٹریکٹ کرتی ہے. تو شاید جو باقاعدہ شاعر ہیں یا سنجیدہ شاعری وہ لکھتے ہیں یا جو بھی ہے، اس میں وہ ان کو شاعر اس طرح ایز اے پوئٹ کلاسیفائی کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ایک الگ بحث ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کراچی سے ہے شاعروں کا سلسلہ. کراچی میں آرٹس کونسل بھی ہے، اور وہاں جو ہے وہ فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں ادب کے اور سب سلسلہ جو بھی ہے. پھر کچھ سنا یہی جاتا ہے کہ بھی کراچی سے کوئی بڑا عرصہ ہوا کہ کوئی کنٹمپریری اچھا پوئٹ سامنے نہیں آیا. تو ابھی ہیں میرے خیال میں انور شعور صاحب جو ہے حیات ہیں، وہ عمار اقبال وغیرہ کی کوئی ایک دو چیزیں میں نے ایکسیپشنل دیکھی ہیں. تو اس کے علاوہ لاہور سے پھر آ جائیں، لاہور میں بھی ایک ادبی دنیا ہے، تو اس میں بھی لوگ ہیں، اور ان کے درمیان کوئی تھوڑا بہت رفٹ بھی ہے کراچی اور لاہور میں. تو بس یہ ادب میں سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایکسیپشنل جو چیزیں ہیں نا، جو دیکھ کے بندہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے، کیا کہنے، وہ ہر شاعر کے پاس ہیں، اکا دکا ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شاعر جو ہے وہ تسلسل سے اچھا کلام جو ہے وہ لکھ رہا ہے، تو ایسی مثالیں مجھے دور حاضر میں یا کنٹمپریری پوئٹس میں بہت کم ملتی ہیں. تو یہ افتخار عارف وغیرہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ بہت سینئر ہیں. یا ظفر اقبال صاحب کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی. تو اب امجد صاحب اب حیات نہیں رہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو اب جو اس کے بعد ایک ہے سلسلہ کنٹمپریری پوئٹس میں، اس میں ایک جو ہے وہ ایک بڑا فنی سا اسپیکٹ بھی ہے کہ ایک تو اس میں قبیلہ ہے اکادمی ادبیات پاکستان جو ہے، اس میں جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو رائٹر یا شاعر کہتا ہے. اب میں نے ان کی زیادہ تصانیف یا پوئٹری کے مجموعے پڑھے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے شاید حیرت ہوتی ہے کہ شاید وہ کہتے ہوں کہ یہاں ریلیونٹ لوگ ہوں، لیکن وہ جو ان کا مقصد ہے کہ وہ ادب کی خدمت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے، تو میرے خیال میں انہیں اپنے کام سے زیادہ جو ہے وہ رائٹرز کے کام کو ترجیح دینی چاہیے، جس کے لیے وہ سیلریز لیتے ہیں، مرات لیتے ہیں، یا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرا پرسنل ایک پوائنٹ آف ویو ہے. باقی کسی میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ اس کو پالش کر رہا ہے تو اس میں کبات بھی کوئی نہیں، لیکن وہ کیا ایک آدمی سے باہر بیٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے. یا ایک آدمی ادبیات کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی لوگ اپروچ کرتے ہیں نئے رائٹرز ان کو، تو وہ بجائے ان کا کام کو دیکھنے یا فوکس کرنے کے وہ اپنا کام سامنے کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے سلسلہ. بہرحال ابھی جو ہے وہ قبیلوں کی بات ہو رہی ہے کہ کتنے جو ہے وہ انواع، کتنے جو ہے وہ ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاعر ہیں. اور یہ اب فیصلہ میں قارئین پہ یا شاعری کے مداحوں پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ ان کی شاعری میں ورتھ ہے، دم ہے، نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں واقعی جو ہے اچھی شاعری کر رہے ہیں یا تسلسل سے اچھا لکھ رہے ہیں سو ٹو سے. پھر آ جائیں جی بیوروکریٹس کی طرف. بیوروکریٹس میں جو ہے وہ پروین شاکر صاحبہ جو ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا کام بہت ایکسیپشنل تھا. اور میری مسز بھی کسٹمز گروپ سے تھیں، 28 کامن سے، اور یہ پروین شاکر بھی کسٹمز گروپ سے تھیں. تو ابھی بھی کچھ خواتین ہیں کسٹمز گروپ سے جو کہ وہ شاعری کے سرکلز میں ہیں یا وہ شاعری کر رہی ہیں. اور
پروین شاکر پہ جو ان کی طرف آتی ہیں کہ میں بہت کم خواتین جو ہے وہ ان کا کلام میں نے دیکھا ہے کہ جو تسلسل سے جنہوں نے اچھا لکھا، اور اس میں ایک نام بلا شبہ پروین شاکر صاحبہ کا ہے۔ پروین شاکر کے بعد ایک جو رجحان آیا، ٹرینڈ شروع ہوا کہ جتنی اس کے بعد کی جو ہے وہ خواتین شعراء ہیں یا جو اس میں آزمائی کر رہی ہیں، وہ ساری پروین شاکر بنتی جو ہے بننے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن پروین شاکر جیسا ایک بھی نہیں لکھ پاتی، فرینکلی اسپیکنگ۔ اب میں یہ باتیں کبھی کبھی کیا کرتا تھا تو لوگ مجھے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈس لائک کرتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے، آپ اردو شاعری کے مداحوں سے پوچھ لیں، عام پبلک کا شاید پوائنٹ آف ویو ہم سے بھی بہتر ہے۔ کل ایک صاحب تھے، وہ ادھر انٹرنیٹ کیفے یا وہ کمپیوٹرز کا کام کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے نفیس آدمی، تو ان سے میری جب گپ شپ ہوئی تو انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ جی وہ خواتین پوئٹس میں آخری جو شاعرہ ہیں، بلکہ انہوں نے تو کہا میل فیمیل دونوں میں، جو ایک جن کی شاعری میں کچھ دم ہے یا سپارک ہے، وہ نوشی گیلانی صاحبہ۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ نہیں دیکھتا کسی کی شاعری میں وہ بات یا جو بھی ہے، تو میں کبھی کم و بیش یہی بات میں نے آج صبح کی، کل صبح کی ویڈیو میں کہی، جو تقریباً 40+ منٹس کی ہیں، آپ اس کو یوٹیوب میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے، بیچ میں بات سے بات آ جاتی ہے کہ یہ میں نے چینل نیا جو ہے لانچ کیا ہے سوشل میڈیا پہ، ایک عرصہ دراز سے میں موجود ہوں، اور میں نے اردو نگر کے نام سے ایک میرا پہلے پیج تھا جس پہ 70K لائکس تھیں، اور خیر لائکس میٹر نہیں کرتی، بہرحال یہ ہے کہ کتنا ہم نے بھی اس میں شعبے میں جو ہے وقت دیا یا جو بھی ہے۔ اس کے بعد فار سم ریزنز میری آئی ڈی ڈسیبل ہو گئی، مجھے نئی آئی ڈی بنانی پڑی، تو وہ پرانا اردو نگر کا پیج میرے جو ہے وہ دسترس سے باہر چلا گیا، تو میں دوبارہ ایک اردو نگر کے نام سے ایک پیج بنایا۔ میرے جو ہے وہ بلاگز بھی ہیں ورڈ پریس پہ، اور اس بلاگ سپاٹ پہ آپ وہاں بھی جا کے اردو کی نگری blogspot.com اور اظہر ناظر wordpress.com سے جا کے ناظر کے سپیلنگ نظیر کے وہ لوگ عام طور پر لکھتے ہیں، لیکن وہ ناظر جو ہے اس میں NAAZIR سے آپ سپیل کریں گے تو آپ کو سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ اردو کی نگری میرا ایک بلاگ ہے، کم و بیش ایک ویب سائٹ ہی ہوتی ہے وہ، تو اس میں جا کے آپ میرا کلام دیکھ سکتے ہیں، صاحب کا بھی موجودہ بھی۔ تو خیر بات ہو رہی تھی بیوروکریٹس جو آپ خواتین ہیں یا بیوروکریٹس میں کچھ مرد حضرات بھی ہیں جو شاعری سے وابستہ ہیں، اور اس میں کچھ اکاؤنٹس کے شعبے سے ہیں، کوئی کسٹم سے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ سو آن۔ میرے خیال میں جو میرا سوشل میڈیا پہ تعارف ہے یا میں نے دیکھا تو انہی 2 ڈپارٹمنٹ سے ہیں جو ہے کوئی، اور کوئی صاحب، ایک صاحب ریلوے سے شاید ریٹائرڈ ہیں، بہرحال سول سروس کے لوگ ہیں جو کہ شاید ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہوں نے ادبیات ہی پڑھا ہو، مقابلے کے امتحان سے پہلے کسی نے انجینئرنگ پڑھی ہوگی، کوئی کسی نے اور سبجیکٹس پڑھے ہوں گے ڈفرینٹ، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ شاعری میں بھی آگے۔ تو سم ٹائمز آئی ونڈر کہ یہ بیوروکریٹس یا سول سرونٹس جو ہیں، ان کی اتنی ذمہ داری کا ان کا کام ہے، اور اتنا وقت یہ کیسے نکال لیتے ہیں یہ شاعری کے لیے کہ ہر مشاعرے میں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہر اپنا کام بھی ہم سے زیادہ اپنا کام پروجیکٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا جو گلیمر چکا چوند اور جو آج کل جو سکے چلتے ہیں۔ خیر ایک قسم جو ہے شاعروں کی یہ ہے، اب کی ان کی بیوروکریٹس کی شاعری میں کتنا دم ہے، کنٹمپریری بیوروکریٹس کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی فیصلہ میں اردو شاعری کے مداحوں پہ چھوڑتا ہوں۔ آخری فیصلہ اردو شاعری کے مداح یا فینز پسند کرنے والے یا قارئین جس کو آپ کہتے ہیں، ان پہ ہی چھوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انجینئرنگ یونیورسٹی سے آ جائیں، UET لاہور ٹیکسلا وغیرہ کے کیمپس، UET کی بھی ادبی سوسائٹی ہے جو قابل تحسین ہے، اور اس میں بھی کچھ لوگوں کا میں نے اکا دکا ایکسیپشنل کام دیکھا ہے، مطلب اکا دکا کام
تسلسل سے اچھا لکھنے والا وہاں بھی میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا، لیکن شاید کچھ ہیں ان کے سینئرز یا جونیئرز کو مائٹ بھی وہ گائیڈ کرتے ہوں یا ان سے اصلاح لیتے ہوں یا وٹ ایور۔ ایک وہ لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر شاعر ہم ہی ہیں، تو ہمارے علاوہ شاید کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ آ جائیں تو وہ پھر آپ جرنلزم کی طرف آ جائیں تو جرنلسٹ جو صحافت، تدریس اور یہ سب لکھنے لکھانے کا جو ہے وہ پروفیشن، اس کی تو چلے کوئی تال میل بنتا ہے، کوئی ادب سے بھی ان دی پاسٹ بھی بڑے نام رہے جو وہ ادب سے وابستہ رہے، صحافت سے بھی۔ اس میں شورش کاشمیری صاحب ہیں، آئی تھنک احمد ندیم قاسمی صاحب، یہ جو فنون وغیرہ اور دوسرے جرائد بھی، ادبی جرائد بھی نکالتے رہے۔ پھر وزیر آغا تھے، اور اس کے بعد جمال احسانی بھی، آئی تھنک اچھا جمال احسانی جو ہے کبھی کبھی مجھ سے بھی مس ہو جاتی ہیں چیزیں۔ جمال احسانی واز این ایکسیپشنلی آؤٹ اسٹینڈنگ پوئٹ، اور میں ان کا جتنا بھی کام میں نے دیکھا یا جب بھی میرے سامنے آتا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ ان کے اشعار جو فردیات ہیں اور جو ان کا کام ہے اس میں، اور عدیم ہاشمی صاحب بھی، ہی واز آلسو ویری آؤٹ اسٹینڈنگ۔ اور گلے شکوے کم و بیش سبھی کے رہے کہ جی کسی کو اگنور کیا گیا، کسی کی زندگی میں پذیرائی نہیں کی گئی، یا کسی کو دانستہ جو ہے وہ پیچھے رکھیلنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اگر کسی کو مداح نے جو ہے وہ اس کے کام کو اپریشیٹ کیا، اور سینہ بسینہ لوگوں کا کام چلتا رہا، ان کی شاعری سفر کرتی رہی، تو ایک اور وہ یعنی مسز میں ان کو قبولیت یا پذیرائی ملی، تو شاید وہ اس سے جو ہے وہ بڑا ہی کرائیٹیریا نہیں ہوتا کسی کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کا۔ اور کبھی کبھی جو ہے آپ کے کام کی وجہ سے کچھ لوگوں کو مجبوراً آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کل جو شاعروں کی روش ہے انفارچونیٹلی وہ یہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جی اگر آپ شاعر ہیں یا خود کو شاعر سمجھتے ہیں یا اس پہ شاعری لکھ رہے ہیں، تو یا جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ شاعری ہے اور اچھی شاعری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تسلسل سے اچھا لکھ رہے ہیں اور آپ کی طرح کوئی اور نہیں لکھ سکتا، تو شاید یہ آپ کی خوش گمانی بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کی ذات تک یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب تک ماسز میں قبولیت نہیں ملتی، پھر یہ سوشل میڈیا پہ لائکس یا یہ سلسلہ کس نے کتنا اس کو کام کو واہ واہ کرنے والا قبیلہ ہے، تو وہ تو ویسے بھی یار کسی کی اپنی ایک لابی بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ ماسز میں پذیرائی اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی کتاب اگر کوئی آتی ہے یا آپ کا کام ہے وہ جلد ہی فٹ پاتھ یا کباڑی کی دکان پہ نہ ملے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شاید صحافت کی بات ہو رہی تھی کہ صحافی جو ہے ان میں جو شاعری میں اچھے نام تھے اور واقعی وہ قابل احترام بھی ہیں، لیکن کنٹمپریری جو صحافی ہیں شاید میرا جو ہے ان سے زیادہ تعارف نہیں، یا کسی کا کام میں نے زیادہ پڑھا نہیں، تو اس کے بارے میں میں اپنی رائے نہیں دیتا۔ لیکن یہ ایک ریلیونٹ لوگ ہیں ادب سے، اگر وہ ادب میں ہیں تو ان کی ریلیونس بنتی بھی ہے، اور وہ ان کا ایک میلان بھی ہے، اور ان کئی لوگوں نے اس کو پروو بھی کیا۔ پھر ایک سب سے دلچسپ جو کیٹیگری ہے وہ ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی کیٹیگری ہے، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل ہیں یا اردو سے وابستہ ہیں، اردو میں پی ایچ ڈی کیا، اردو میں ایم فل کیا، یا شاید دوسرے سبجیکٹس میں جو اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھتے ہیں، ڈاکٹر آف فلاسفی یا ڈاکٹر آف فلاسفی ہے بھی۔ تو اب ہماری جو یونیورسٹیز میں معیار ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا، تو وہ تو کبھی کبھی مذاق کیا جاتا ہے کہ ان کے تھیسز جو ہے وہ مقالے جو ہے فوٹو اسٹیٹ والوں سے بھی مل جاتے ہیں۔ تو خیر یہ لوگوں کی رائے ہے، میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایروگنس جو ہے ایک چیز کی میں نے دیکھی ہے، وہ ان لوگوں میں دیکھی ہے، اور سب سے زیادہ جو شاعری سمجھ سے باہر ہے وہ انہی لوگوں کی ہے۔
میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ جن دنوں میں ظاہر ہے پرو پی ٹی آئی نہیں تھا یا مجھے ان کی پالیسیوں سے اختلاف تھا، تو میں سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کئی کمنٹس دے دیا کرتا تھا، ان سے نہیں رہا جاتا۔ تو اس کے بعد میری آئی ڈی کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے ڈسیبل بھی کروا دیا۔ خیر وہاں اس دوران جو ہے وہ کوئی میں نے ایک پوسٹ لگائی یا کمنٹس دیے، تو مجھے ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو اسی جو ہے وہ قبیلے سے ہیں، شاید ایم فل کر رہے ہیں یا وہ جو بھی ہے، انہوں نے کسی خاتون سے مل کے میرے ان باکس میں انتہائی غلیظ زبان میں جو ہے وہ گفتگو کی، اس پولیٹیکل جو ہے وہ میرے کسی پوسٹ کے بارے میں، اور سو مچ سو کہ مجھے بلاک کرنا پڑا۔ اچھا میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ میں کسی کو بلا وجہ آج تک بلاک نہیں کرتا، اور اسپیشلی جو لوگ ادب سے وابستہ ہیں ان کو تو میں بالکل بھی انفرینڈ یا بلاک نہیں کرتا انٹل اینڈ انلیس کہ وہ بہت زیادہ تعصب کا خود مظاہرہ نہ کر دیں یا پرسنل ہو جائیں، ذاتیات پہ آ جائیں۔ اس سلسلے میں ایک اور نام کراچی سے میرے جو ہے وہ ذہن میں آ گیا اسی حوالے سے کہ ایک صاحب ہیں جو کہ ڈائجسٹوں میں جو ہے وہ لمبے سلسلے لکھا کرتے تھے، وہ کراچی سے ہیں، تو نام لینا اب مناسب نہیں ہوتا، تو وہ بھی اسی پولیٹیکل ڈیفرنسز کی وجہ سے جو ہے اتنے پرسنل ہو گئے کہ مجھے انہیں بھی بلاک کرنا پڑا۔ پھر ایک جو ہے یہاں کسی پبلشنگ ہاؤس میں راولپنڈی کے کوئی صاحب ہیں جو کہانی سے وابستہ ہیں یا کتابوں کی طباعت میں، وہ بھی ذاتیات پہ آ گئے، انہیں مجھے بلاک کرنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ ایک رائٹر ہیں، ادیب ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، یا جو بھی صنف میں آپ لکھتے ہیں، تو ادب تو نام ہی مینرز کا ہے، ادب احترام کا ہے، تو آپ کو یو مسٹ ہیو دا سفیشینٹ کارٹسی ٹو ٹالریٹ ادرز، اور آپ دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے آپ کو، بجائے اس کے کہ سیاسی اختلاف کی وجہ سے آپ اتنے ذاتیات پہ آ جائیں کہ آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ شاید اس بات کا مستحق ہے بھی یا ڈیزرو کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، یا جس بات پہ انتہائی آپ نیگیٹو قسم کی غلیظ زبان استعمال کر رہی ہیں اس نے شاید بڑے مہذب الفاظ میں وہ پوسٹ کی ہو یا اپنے پولیٹیکل ویوز دیے ہوں۔ خیر یہ وہی عدم برداشت جو ہے وہ یا انٹالرنس والا سلسلہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو دلچسپ قبیلہ ہے شاعروں میں یا وہ ادیبوں میں وہ یہ ہے، تو اس میں جو ایم فل پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، اور وہ شاید اس میں کچھ جینون لوگ ہوں گے، میری کم علمی کے لیے مجھے معاف کیجیے گا کہ شاید 10-12 سال سے ان سرکل میں ہونے کے باوجود میں ان کا کوئی ایکسیپشنل کام نہیں دیکھ سکا، لیکن ان لوگوں میں ایروگنس سب سے زیادہ ہے، بیوروکریٹس میں بھی ہے، ان میں ان سے بھی زیادہ ہے، اور یہ آپ اپنے آپ کو ادب کا حقیقی وارث یہ خود سمجھتے ہیں۔ ہم جیسے کو تو یہ کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، مطلب وہ ایک شاعروں میں تو یہ روش ہے، جو افسانہ نگار ہیں یا ان کے گروپس ہیں کنٹمپریری یا جو دوسری صنف میں لکھ رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتہ، شاعروں میں جو ہے وہ ایک شاعر دوسرے کو شاعر سمجھتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں شاعر ہوں، یہ جو دوسرا ہے یہ متشاعر ہے، اور ایک شاعر کو وہ دوسرے شاعر کا کلام زہر لگتا ہے۔ پھر جو ہے وہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ وہ چلیں قارئین پہ چھوڑ دیا، اردو شاعری کے مداحوں پہ چھوڑ دیا، 2-4 مقبول اشعار میرے پاس بھی ہیں، ایک جو ہے 2-4 آپ کے پاس بھی ہوں گے، لیکن اس پہ اتنی ایروگنس کہ آپ جو ہے وہ جب بھی آپ سے کوئی انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کی کسی پوسٹ پہ آتا ہے یا وہ اپنا ظرف دکھا کے آپ کی پوسٹ پہ کوئی کمنٹ کرتا ہے تو آپ اس کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے کہ اس نے آپ کے باپ کا قرض دینا ہے، تو یہ بھی روش غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کارٹیسی کو ریسیپریکیٹ کرنا چاہیے، مینرز ایک چیز ہوتی ہے، ادب آداب ہوتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یار میں ہوں اور میرے علاوہ اس جو ہے وہ فیلڈ میں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اچھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں بعض اوقات، تسلسل سے تو شاید کوئی بھی نہیں لکھ پاتا 100%، ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن ایکسیپشنل چیزیں کم و بیش جو ہے وہ سب کے پاس
ہو سکتی ہیں، تو آپ ان کا کام دیکھیں۔ پھر میری ایک ایڈوائس ہے ریڈرز کے لیے، شاعری کے جو مداح ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ جو شاعری کے مداح ہیں یا جن کو آپ قارئین کہتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اردو پوئٹری یا پوئٹری ہم شاعروں سے بھی ایک دو قدم آگے ہے، اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ اس میں کچھ نام ہیں، اور میں انہیں ایک ایڈوائس کرتا ہوں کہ ایک تو پروپیگنڈا شاعری میں بھی بہت ہے، جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ شاعر ہے ٹھیک، یہ نہیں ہے، یہ جینون ہے، یہ نہیں ہے، ہم جینون، تاثر وہ یہی دیتے ہیں ہم جینون ہیں، آپ اس کا کام دیکھتے ہیں، یا اس میں یہ بھی تکلیف ہے کہ یہ میری شاعری کے علاوہ دوسرے کسی پوئٹ کی شاعری بھی ٹائم لائن پہ کیوں جاتے ہیں یا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ کی اجارہ داری تو نہیں ہے، ایک مداح ہے شاعری کا، اس کو آپ ورائٹی دیں۔ یہ تو پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کے پھول ہیں، موتیا بھی ہے، چنبیلی بھی ہے، گلاب بھی ہے، ڈفرینٹ، اور ان سب کا انداز شاعروں کا مختلف ہے، ان کی خوشبو ان پھولوں کی مختلف ہے، ان کا اسپیس ڈفرینٹ ہے۔ تو ریڈر سے آپ یہ جو ہے وہ ویرائٹی کیوں چھیننے پہ آمادہ ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ جو اردو شاعری کا مداح ہے وہ صرف آپ کا کام دیکھے، اور جو ہے پرانے جو بنے ہوئے بت ہیں انہیں پوجتا رہے، اور جو ہے وہ باقی لوگوں کو وہ قطعاً اگنور کر دے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں، نہ یہ ایسا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی میرا جو ہے وہ روئے سخن اردو شاعری کے مداحوں کی طرف ہے، ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ایز ویل۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ پڑھیں سب کو، اور آپ کو جو اپیل کرتا ہے اس پہ آپ رسپونڈ کریں، جو نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیں، لیکن ایک شاعر تک اپنے آپ کو کسی ایک کلام تک محدود نہ رکھیں۔ یہ ایسا کر کے آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک براڈر کینوس ہے جو آپ کے جو ہے وہ مائنڈ کو اوپن کر رہا ہے۔ پھر شاعری تو ہے ہی دریا کو کوزے میں بند کرنے کا نام ہے، اور پھر جس شاعر کے ہاں جتنا اچھا تخیل ہے اتنا ہی اچھا اس کا جو ایستھیٹکس ہے، اور اس کی جو کرافٹ ہے، اور باقی چیزیں جو ہے شعر کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ ایک تخیل ایسی چیز ہے کہ آپ کے ایک ایسا در وہ کھول دیتا ہے آپ کے دماغ میں فوری طور پہ۔ دو مصروں کا جو ایک شعر ہے اس کو پڑھ کے کہ آپ جو ہے اش کر اٹھتے ہیں، اور ایک نئی کائنات آپ پر کھل جاتی ہے۔ اور شاعری کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا نام ہے۔ آپ بڑے مختصر سے جو ہے وہ لفظوں میں، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہیرے جڑے ہوتے ہیں دو مصروں میں، تو آپ اپنی بات کہہ جاتے ہیں۔ اس میں ایک خیال بھی ہوتا ہے جو اپنی جو ہے حد تک ایک کمپلیٹ ان اٹ سیلف کمپلیٹ ہوتا ہے دو مصروں میں، اور جس شعر میں آپ کا خیال مکمل نہیں ہوتا یا وہ آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو قاری کے بھی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تو چہ جائے کہ آپ کو سمجھ آئے آپ نے کیا لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو شعر جو ہوتا ہے اس میں خیال جو ہے مکمل ہوتا ہے دو مصروں میں، اور وہ میرا جو ہے وہ ماننا ہے کہ شاعری عام فہم زبان میں کی جاتی ہے۔ آپ میرا سب کام دیکھ لیں ابتدا سے، مشکل ورڈز ہماری وکیبلری میں بھی ہیں، یا ہم نے بھی آپ اچھے کمپٹیٹیو اداروں میں جو ہے پڑھا ہوا ہے، ہم بھی لکھ سکتے ہیں ثقیل قسم کی اردو میں لکھنا چاہیں، لیکن میرا وہ مزاج نہیں ہے۔ میں یہ مانتا ہوں، کہیں میں نے پڑھا تھا، یہ بھی ایک الگ ادبی بحث ہے کہ شاعری جو ہے عمرا کے لیے تھی، اور یہ عوام کے لیے نہیں خواص کے لیے تھی، اور یہ جو ہے اس کی سمجھ بوجھ بھی خواص کے لیے ہی محدود ہے، لہذا اس کی زبان یا میڈیم آف ایکسپریشن وہ ہونا چاہیے جو خواص سمجھتے ہیں، عام لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو یہ ان کے لیے اٹس ناٹ مینٹ فار ماسز۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا شاید پہلے تھا بھی، جب اردو شروع میں لشکری زبان کے طور پہ برِ صغیر میں انڈیوائیڈڈ انڈیا متعارف ہوئی، یا شروع میں شاعری میں بڑا اچھا کام ہوا، لیکن وہ یہ ہے کہ اساتذہ نے، اگر یہ کلاسک جو شعراء ہیں انہوں نے کسی کا یہ ایسا انداز تھا بھی، یعنی ثقیل قسم کی اردو یا مشکل یا عام فہم زبان سے ہٹ کے لکھنے کا، تو وہ رجحان آج کے دور میں جو ہے وہ ایک تو مروج نہیں رہا، دوسرا اس کی ریلیونس نہیں ہے۔ آج تو اب عام آدمی کے جو ہے وہ جذبات احساسات کے متعلق جو ہے بہت سے آپ شاعری میں اپنے خیال پیش کر سکتے ہیں، یا
آج کی روزمرہ زندگی میں جو ہمیں اور ہمارے آس پاس لوگوں کو پرابلمس ہیں، یا جو چیزیں ایک شاعر بطور ادیب محسوس کرتا ہے ایز اے پوئٹ، وہ اپنے کلام میں اس کو جو ہے وہ خوبصورتی سے وہ جڑ دیتا ہے ایک ہیرے کی طرح، اور اس میں جو ہے معاشرے کی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک ادب آداب کے دائرے کے اندر رہ کے ہی وہ اپنی بات کرتا ہے۔ ادیب اپنے مقام سے یا پوئٹ اپنے مقام سے کبھی نہیں گرتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی زبان عام فہم ہونی چاہیے، سادہ ہونی چاہیے، جو ایک عام آدمی بھی پڑھے اور وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار یہ کیفیت تو واقعی مجھ پہ بھی گزری، اور کیا خوب لکھا ہے، یا کیا اس نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ تو وہ ہے اصل پذیرائی یا قبولیت ان دا ماسز، یا جو آپ کا ایکسیپشنل ایک جو ہے وہ اپلاز ہے لوگوں کی طرف سے، اور وہی جینوئن اپلاز ہے۔ تو باقی جو ہے وہ میں صحافیوں کو اس ایک اور کریڈٹ دوں گا کہ جرنلزم سے جو لوگ وابستہ ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ایک صاحب آفاق فاروقی صاحب ہیں، امریکہ میں مقیم ہیں، تو آئی واز امیزڈ کہ ان کی جو شاعری کے متعلق انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پھر صحافی جو ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے شاعری کو یا ڈیفرنٹ پروفیشنز کی نسبت قدرے بہتر اور زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے کلام کے ساتھ، اور انہیں پتہ ہے کہ اچھا کلام کیا ہے، برا کلام کیا ہے، ایوریج کلام کیا ہے، سٹینڈرڈ کلام کیا ہے، یا سب سٹینڈرڈ کلام کیا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ ان دی پاسٹ بھی کچھ لوگ صحافت سے وابستہ رہے ہوں گے، جیسے یہ اپنا فیض صاحب تھے، یا ان کے جو ہے وہ کیٹیگری کے دوسرے، یا ان کے کنٹمپریری دوسرے پوئٹس بھی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ شاعری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا ادب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ جو ہے کسی کا دروازہ کھلا ہے کسی کا بند ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی میری بات کا وہ مفہوم لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ادب از اوپن ٹو ایوری باڈی، لیکن کچھ آپ ایک سرٹن پروفیشن میں ہونے کی وجہ سے ایک سرٹن لیول آف ایروگنس ہے، تو وہ ایک منفی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ کے کام میں وہ ورتھ بھی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہے، اور صرف آپ بیوروکریٹ ہونے کے زور پہ یا پی ایچ ڈی ایم فل ہونے کے زور پہ کہیں کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، یا میں اچھا لکھ رہا ہوں باقی سب جو ہے وہ سب کاٹ کباڑ ہے، تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے وہ انجمن ستائش باہمی، پھر مشاعرہ بازی، اور یہ سب ایسے ٹاپکس ہیں کہ ان پہ تو آپ بہت پہلے بھی سوشل میڈیا پہ بھی پڑھتے ہوں گے، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ تو پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ ہم سے زیادہ شاعری کے مادہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ چینل میں ایک دفعہ پھر جو ہے گزارش کروں گا، میں نے نیا لانچ کیا ہے، اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور جو اکا دکا ہمارا کام کسی کی نظر سے گزرا اس کو پذیرائی آپ لوگوں نے دی، ود ان پاکستان اینڈ اوورسیز ایز ویل، اردو کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں شاعری کے اسپیشلی، میں ان کا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شکر گزار ہوں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ آئندہ بھی اسی طرح بنا رہے۔ اور یہ جو ابتدائی کچھ جو ہے چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ شاعری کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، یا جو میری ناقص سمجھ بوجھ ہے اس کے بارے میں رائے میں دیتا ہوں۔ یہاں میرا کسی کا مقصد جو ہے کسی کی تضییق کرنا مقصود نہیں ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم نام لوں، تاکہ کوئی پرسنل اس کو نہ لے لے کہ یار یہ میرے بارے میں شاید کوئی بات کی گئی ہے۔ تو کسی کو اگر ایسا گمان ہے تو میں ایسا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں پرسنلی کسی کو ہرٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اوورآل ایک مجموعی جو ہے وہ ٹرینڈز کے بارے میں بات کرتا ہوں، کچھ نشاندہی مقصود ہوتی ہے، اور اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ صورتحال میں بہتری ہو جائے، اور کچھ جو منفی رویے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ادب سے وابستہ کہتے ہیں تو آپ میں پھر ادب کا ایک سرٹن لیول بھی ہونا چاہیے، ایک سرٹن کرٹیسی بھی ہونی چاہیے، اور ایک رواداری یا برداشت بھی ہونی چاہیے، اور دوسرے کے لیے آپ کو اکاموڈیٹنگ بھی ہونا چاہیے۔ تو اپنی ذات سے آگے آپ کو کچھ، اپنی ناک سے آگے اگر آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو ایسی بھی بات نہیں ہے۔
آپ خود ہی کنویں کے مینڈک ہیں، دنیا تو بڑی وسیع ہے، لوگوں کو آگے دکھائی بھی دیتا ہے اپنی ناک سے، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو ادب پہ کام کر رہی ہیں، جو جینون کام کر رہی ہیں، جس کی شاعری میں، جس کے افسانے میں، جس کے ناول میں، جس کی تحریر میں، کسی بھی جو صنف پہ وہ لکھ رہا ہے دم ہے تو وہ باقی رہے گی، میرا یہ ایمان ہے، ماننا ہے۔ تو آپ اس کو بات کا فیصلہ اپنے مداحوں پہ چھوڑ دیں، خود جو ہے وہ ججمنٹل ہونا چھوڑ دیں، اسپیشلی اباؤٹ یور اون ورک، اور جو آپ نے لٹریری کام تھوڑا زیادہ جو بھی کیا ہے، پھر اپنا ایٹیچیوڈ بہتر کریں، تاکہ آپ کو لوگ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا کلام خوبصورت ہے، آپ کا کام خوبصورت ہے، تو آپ کا کردار یا لوگوں سے آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ بھی اسی قدر خوبصورت ہونا چاہیے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، تو یہ مطلب جہاں تال میل نہیں ہوتا ان چیزوں کا، تو وہ پھر دیٹ کریٹس ڈاؤٹ فار یو، اور وہ آپ کے تاثر کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو باقی کس میں کتنی ورتھ ہے، کس کے کام میں کتنا دم ہے، یہ تو جلد یا بدیر جو ہے وہ مداح جو ہے یا قارئین یا آپ کی آڈینس یا ماسز جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔